آج یہاں منعقد ہوا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول زرداری صاحب اور ڈاکٹر جمادینی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریک ہوئے۔ اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پیچھے ہو جائے دو بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے چھٹکارا پانا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پہ نہیں آتی ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ جب تک پیپلز پارٹی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی، تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائے کرنا نہیں چاہتی۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا انہوں نے باتیں کی ہیں، اور میاں صاحب کو کہا ہے کہ استعفے اس وقت ہو گئے جب آپ آئے واپس، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے۔ اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس ظالمانہ اور انتقامانہ دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز؟ تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے۔ میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے، تو آنن فانن اس حکومت نے ان کو باہر بھیجا۔ لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے، ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، مسلم لیگ نون
مسلم لیگ نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہے، اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے۔ جی یہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور کب تک آپ کب تک بتائیں گے سر CAC کب تک کریں گے؟ ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے PDM کے اجلاس میں PDM کے تمام قائدین، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ PDM کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں، خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، وہ PDM کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی، دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز، تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی PDM کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ CEC کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گیو اس سم ٹائم، ویل گو بیک ٹو دا CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ایک اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے PDM کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے جا سر کتنا عرصہ لگے گا؟ رمضان کے بعد چلا گیا ہے، کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا JUI اور باقی دو جماعتیں نون لیگ سمیت مل کے وہ استعفے یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ ایک سیکنڈ آپ نے جو سوال کیا، ایک سوال کا جواب، ایک سیکنڈ بھائی صبر، میں کھڑی ہوں، نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں گی۔ آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا۔ پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا۔ پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے۔ جی انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے۔ PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیکنڈ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی، تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا PDM کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے؟ اس سوال ذرا وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہی ہے ہو گئی ہے اور طوفان چل رہا ہے، ذرا اس کی تفصیلی نہیں PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے عملاً تو آپ کو نظر اور عملاً بھی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کوشچن چاہتے ہیں کہ خدشات سامنے آ رہے تھے، اس بارے میں غور کیوں نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کو تشریف لائیں اور میں نے تحریک کو لے کر چلیں؟ شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے۔ میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے در پہ ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے
ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب، کیا تصور یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے، اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے، آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو خوش منار. اپوزیشن لیڈر کون ہوگا سینٹ میں؟ ایک منٹ، ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں. اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے، اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی، اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں گے. تھینک یو.